بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام على رسول الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الدائمة باقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصاعبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بمحمد التماس ہے کہ ایک مرتبہ صورت حمد و 3 مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب صادق عباس صاحب کی روح کو ارسال بسم اللہ بسم اللہ صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے رسالت مآب کی جس مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ بنایا، یہ حدیث شریفہ محتاج ترجمہ و محتاج تعارف نہیں ہے۔ بفیضان فرش عزائے سرکار سید الشہداء نوجوانان مکتب سرکار سرور سالار و شہیدان امام انس والجان حضرت حسین ابن علی بن عمران، ہم نے متعدد دفعہ متعدد مقامات پر صاحبان جستجو اور صاحبان تکلم خاصہ سے اس حدیث کو اتنا سنا ہے کہ ہمارے گوش شنوا اس حدیث کے محتاج نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، بلکہ ہم یاد لفظوں کو اس طرح سے ادا کیا جائے کہ ہم نے اس حدیث شریفہ کو ماؤں کی لوریوں میں سنا، اس حدیث شریفہ کو جو سب سے بہترین اور سب سے پہلا مکتب طفل مکتب حسینی ہوتا ہے، جسے آغوش مادر کہا جاتا ہے، ہم نے اس میں بھی اس کو سماعت کیا۔ ایک صلوات بھیجا محمد وآل محمد، ایک اور صلوات بھیجا محمد وآل محمد۔ تو یہ حدیث اتنی مشہور حدیث اور اتنی پرفیض حدیث ہے کہ ہر انسان اس سے واقف۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تبرکاً و تیمماً ترجمہ کروں کہ رسول نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، لا ریب بے شک حسین مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔
جو انسان حسین سے متمسک ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سبب کامرانیوں کامیاب یہ انسان دامن حسین ہے۔ جو اس سے متمسک ہو گیا نہ اس کو حادثات زمانہ ڈرا سکتے ہیں، نہ تو محشر کے سوا نیزے کی دھوپ ستا سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ کسی بھی طور انسان اپنے کو جتنا قریب کرتا چلا جاتا ہے حسین ابن علی سے، اتنا ہی انسان کامیابی و کامرانی کے منازل تک خود کو پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر شرط ہے کہ یہ دعوی الفت حسینی لقلقہ لسانی نہ ہو، بلکہ کردار گواہی دے کہ یہ حسینی ہے۔ ہما شما کسی کو اگر تمغہ بانٹنے لگیں تو اب تو تمغوں کی بھی کوئی حیثیت نہ رہ گئی۔ صاحبان اعزاز اپنا اعزاز اپنے ساتھ لے کے چلا کرتے ہیں۔ اگر یہی ہو جائے تو ایک زمانہ تھا کہ اعزاز جو دیا جاتا تھا وہ چھوٹوں کو بڑے دیتے تھے، اب تو حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہی میں نپٹ لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ یہ حقیقت ہے، کوئی یہ انسان کسی بھی جانب خود کو متوجہ نہ کرے، مگر یہ حقائق زمانہ ہے کہ ہم انسانوں کا ایک عجب ایک روش ہے انسان کی، کہ جس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کو اپنے گھر کا بنا لیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہو گئے جو کل تک گھر کا تھا وہ اب گھر کے باہر کا بھی نہیں، ایسا ہو جائے گا کہ اس سے بڑا کوئی بے دین نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے 2-3 برس پہلے کا واقعہ ہے، ایک صاحب نے، میں ایران جا رہا تھا، انہوں نے مجھے کچھ پیسہ دیا، کہا کہ یہ دفتر آیت اللہ سیستانی میں جمع کرا دیجیے گا۔ میں نے اس کو جمع کرایا اور جب پلٹ کے آیا تو ان کو رسید دی، تو انہوں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ پر پورا اعتماد ہے۔ تو میں نے برجستہ ان سے کہا کہ یہ اعتماد جب تک ہے تب تک کے لیے رسید نہیں ہے، جس دن اعتماد ختم ہو جائے گا اس کے بعد کے لیے رسید ہے۔ آج عامر سے بڑا کوئی معتبر نہیں، کوئی موثق نہیں، جس دن عامر سے تعلقات خراب ہو جائیں گے نہ جانے کیا کہہ دیں کہ سیستانی صاحب کی رقم لے کے گئے تھے، پہنچایا بھی کہ نہیں پہنچایا۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے کسی کو تمغہ اعزاز دینے سے کوئی نہ کسی کو وقتی طور پہ صاحب اعزاز کو تو خوشی ہو سکتی ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ اوپر والا ہم کو اعزاز دے دے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے پھریں ہم شاعر اہل بیت، ہم ذاکر اہل بیت، ہم خدمت گزار اہل بیت۔ بات تو تب ہے کہ حسین کہہ دے یہ ہمارا شاعر ہے، بات تو تب ہے کہ حسین کہہ دے یہ ہمارا خطیب ہے، بات تو تب ہے کہ عوام نہ کہے یہ عزادار حسین ہے، کردار ایسا بن جائے خود کردار آواز دیتا ہوا نظر آئے یہ عزادار حسین ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اگر انسان خود کو قریب کر لیتا ہے سفینہ نجات حسین ابن علی سے تو وہ واقعاً اتنے بابرکت ہو جاتا ہے کہ اس کے زبان سے ارادے کے طور پہ الفاظ کا پیکر لیے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے الفاظ بعد میں خارج ہوتے ہیں، پروردگار عالم منشأ عزادار حسین پہلے سمجھ لیتا ہے۔ بس شرط ہے کہ حسین سے ویسے محبت کی جائے۔ حسین چراغ ہدایت ہیں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے کہ رسماً اور کیا ہم نے عادتاً سن لیا اور سن کے بات تمام، کہ حسین چراغ ہدایت ہیں۔ حسین چراغ ہدایت ہے، اور ایسا چراغ ہے حسین جو 1400 سال سے کسی طاق میں روشن نہیں ہے، کسی گھر میں روشن نہیں ہے، کسی خلوت میں روشن نہیں ہے، بلکہ حسین وہ چراغ ہدایت ہے جو 1400 برس سے آندھیوں کے سینوں پہ جل رہا ہے۔ آندھیوں میں اتنی اوقات نہیں ہے، آندھیوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے اس چراغ کو مدھم کر سکے، کیونکہ یہ چراغ کا جلانے والا کوئی اور نہیں ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، تو اس چراغ کو خدا نے جلایا ہے، محمد نے حفاظت کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
میں نے کہا شاید ایک دو لوگوں کی جگہ اور ہے، ادھر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو اندر آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. آ جائیں گا آپ ادھر. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. تو حسین چراغ ہدایت ہیں، چراغ کے صاحبان مطالعہ ہیں، اس سے بہتر بزرگان تشریف فرما ہیں کہ چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے، خصائص چراغ یہ ہیں، مصباح کے تعریف یہ ہے کہ چراغ جب روشن ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنی تاریکی ہوتی ہے وہ اپنا دامن سمیٹنے لگتی ہے، دامن تاریکی چاک ہو جاتا ہے. چراغ جب روشن ہوتا ہے تو صرف نور نظر آتا ہے. حسین چراغ ہدایت ہیں. حسین کو جب انسان اپنے دل میں بساتا ہے تو چراغ کی خاصیت میں نے عرض کیا کہ چراغ قاطع تاریکی ہوا کرتا ہے جب روشن ہوتا ہے. غیبت تاریکی ہے، بغض تاریکی ہے، اتہام تہمت تاریکی ہے، غیبت تاریکی ہے. جب کاشانہ دل میں الفت حسینی کی شمع روشن ہوئی، اب اگر غیبت ہے تو انسان چراغ کو خطا کار نہ بنائے، اپنے نفس کا تجزیہ کرے، آیا چراغ ہم نے ویسے روشن کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. جب انسان خود اپنا تجزیہ کرنے لگتا ہے تب معصوم بڑھ کے آواز دیتے ہیں ہمارے عطا میں کمی نہیں ہے، تمہاری طلب میں کمی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل. شرط ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنے کردار کو سجائے سنوارے جس طریقے سے حق ہے. تو آپ حضرات جانتے ہیں میری روش میں زیادہ طولانی بیان کا قائل نہیں، اور اس موسم گرما میں بھی. اللہ اکبر. ایک صلوات بھائی محمد وآل محمد. آپ تشریف لے آئیے، باقر صاحب بہت کم لوگوں کو آگے بلاتے ہیں. ایک صلوات بھائی محمد وآل محمد. جب دل میں چراغ الفت حسینی روشن کر لیتا ہے تب اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ خالق دنیا پہ نظر رکھتا ہے. وہ عوام پہ نظر نہیں رکھتا، وہ امام کی خوشنودی چاہتا ہے. جب بس شرط ہے کہ حقیقی معنوں میں چراغ الفت حسین روشن ہو جائے. چونکہ اکثر ایسے لوگوں کی ہے اکثریت کہ جن کا تعلق ادب سے ہے، اور ادب سے تعلق نہیں تنہا ادب پہ گہری نظر بھی ہے. کہ دو چار جملے آپ کے سامنے عرض کروں. شرط ہے، میں پھر تکرار کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، شرط ہے کہ انسان صحیح معنوں میں عاشق حسین بنے. جب صحیح معنوں میں عاشق حسین بن جائے گا تو خود بخود حادثات اس کے لیے مسخر ہونے لگیں گے، اور ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی زام خطابت میں اور زام ذاکری میں انسان عرض کر رہا ہے، نہیں، ایسے ہیں واقعات موجود ہیں کتب تواریخ میں کہ جب انسان حقیقی معنوں میں حسین کا ہو جاتا ہے تو حسین اس کو جزا اور اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ وہ تو نہیں رہتا مگر اس کا نام باقی رہتا ہے. ہم اور آپ چونکہ حق ہے اور محرم نہ ہوتا تو میں اور باتیں ان کے لیے عرض کرتا کہ اشتہار بھی شائع ہوا، برادر عزیز اظہر صاحب نے بھیجا، اور بھی لوگوں کو دعوت دی جو ہم اور آپ جمع ہوئے. کس کے نام سے؟ گو کہ وہ انسان آج ظاہری زندگی سے روگردانی اختیار کر کے، روپوشی اختیار کر کے آغوش قبر میں ہے، مگر اس کے گھر میں مجلس ہے اور حاضری کا انعقاد ہے، اہتمام ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فلاں صاحب کے ہاں. یہ احسان ہے حسین ابن علی کا کہ تم ہمارے لیے اگر کچھ خرچ کر کے جاؤ گے، کوئی خرچ نہ بھی کرو، کوئی کام انجام دے کے جاؤ گے تو یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم تمہارے نام کو باقی رکھیں گے، ہم تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. آپ چلے جائیں، بہت سے ایسے امام باڑے ہیں، بہت سے ایسے عزا خانے ہیں کہ زمین بوسیدہ ہے، اس کی چھتیں بوسیدہ ہیں، سقف امام بارگاہ بوسیدہ ہے، مگر فرش عزا بچھتا ضرور ہے، اور اعلان بھی ویسے ہی ہوتا ہے بہت احتشام کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، فلاں صاحب کا امام باڑا. کیوں؟ حسین آواز دیتے ہیں کہ تم کچھ اور بھی بنوا سکتے تھے اس پیسے سے، مگر تم نے ہمارے لیے عزا خانہ بنایا ہے تو ہم تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے.
میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہاں پھر مثال دوں کہ بہت سے شعراء گزرے ہیں، بہت سے ایسے شاعر گزرے ہیں کہ جن کا تعلق غزلیات کی دنیا سے تھا، لاتعداد شعراء ہیں، مگر کیوں انیس و دبیر و تعشق و مونس کا نام باقی ہے؟ کیوں باقی ہے؟ کہتے ہیں کہ خدائے سخن حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ دربار سے منسلک ہو جائیے، دربار میں آپ کلام غلام پڑھیے، تو ایک سوال محمد وآل محمد، تو میر صاحب نے، میرے چھوٹے بھائی خاص طور سے سنے ہیں، میر صاحب نے 2 مصروں میں فیصلہ کر دیا۔ میر صاحب کر سکتے تھے ابتدا غزلیات، میں نے عرض کیا کہ صاحبان ادب تشریف فرما ہیں، ابتدا آغاز جو ہے وہ غزل کی دنیا سے ہے، مگر جب باپ نے کہا غزل کو سلام کرو تو اس سے 2 معنی انہوں نے اخذ کیے۔ اس کے بعد کیا انیس کہہ سکتے تھے، کسی دربار میں جا کے کسی درباری نواب اور رئیس و زمیندار سے منسلک ہو جاتے تو جیب تو بھر جاتا مگر دامن دین کے لیے کچھ نہ رہ جاتا۔ خود فرماتے 2 مصروں میں فیصلہ کیا، غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر۔ میر انیس نے بتایا کہ اگر آل محمد کا شاعر ہے تو اس کا درجہ کوئی نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ کوئی درک کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ میں نے ایک دریاباد کی مجلس میں عرض کیا تھا، اس کا صلہ کیا ہے؟ میری آواز الحمدللہ کافی ہے۔ اس کا صلہ یہ خدا نے دیا، حسین نے یہ صلہ دیا کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ذاکرین و خطباء و علماء و واعظین نہیں پہنچ پاتے، مگر آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق گاؤں سے ہے۔ آج بھی ہمارے وہاں نثری خطابت پہ ترجیح دی جاتی ہے مرثیہ خوانی کو۔ نہ جانے انیس و دبیر نے کس خلوص سے مرثیہ لکھا کہ جہاں ذاکر نہیں پہنچ پا رہا، خطیب نہیں پہنچ پا رہا، عالم نہیں پہنچ پا رہا، واعظ نہیں پہنچ پا رہا، مبلغ نہیں پہنچ پا رہا، محرم قریب آتا ہے، ٹوٹے ہوئے صندوقچے سے انیس و دبیر کے مرثیے نکل کے بتاتے ہیں کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر۔ جب ہمارے پاس حسین جیسی نعمت موجود ہے تو ہم کیوں کسی کی مدحت کرتے ہوئے نظر آئے؟ حسین نے آواز دی تم رہو یا نہ رہو، تم نے اپنے قلم کو ہمارے لیے وقف کیا، اپنی فکروں کو ہمارے لیے وقف کیا۔ اب حسین جزا یہ دے گا، کہیں کوئی نہ بھی ہوگا، تمہارا مرثیہ پڑھا جائے گا، تمہارے سلام پڑھے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل شرط ہے کہ حسین سے اس طریقے سے متمسک ہو کہ جس طریقے سے متمسک ہونے کا حق ہے حسین سے۔ عزاداری کو عبادت سمجھو، عادت نہ بنا لو۔ جب عبادت سمجھو گے عزاداری کو تو خود بخود فکر محسوس ہوتی رہے گی، تمہارے افکار مہمیز ہوں گے کہ گھر سے عزاداری کہہ کے نکلے ہیں تو در عزا خانے پہ نہ ٹھہرو گے۔ جس دن تم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم عادتاً نہیں جا رہے ہیں، ہم عبادتاً جا رہے ہیں، تو خدا نے شرف بخشا ہے کہ فرش عزا پہ جا کے بیٹھو تو فرش عزا پہ بیٹھنا پڑے گا۔ جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھو گے، وہ تخت سلیمان جس پہ صرف سلیمان آ کے بیٹھتے تھے تو اس کو تخت سلیمان کہا جانے لگا۔ یہ فرش عزا، اس پہ سلیمان نہیں بلکہ فخر سلیمان آ کے بیٹھا کرتے ہیں، مگر شرط ہے کہ انسان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھے، باطنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب باطنی آنکھوں سے دیکھے گا تب احساس ہوگا اسی فرش عزا پہ کہیں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، کہیں فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل ہر طریقے سے انسان، ہر طریقے سے، میں اب تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، میں اپنے لفظ کے تجزیے کے لیے، کوئی بات تو انسان کو دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے پہلے کہنی چاہیے۔ میں اپنے لیے خدا سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہم لاکھ صحیح، ہم 5 مجلس اور 10 مجلس نہیں کر پا رہے ہیں،
ہم اگر 2 مجلس کریں تو کوشش کریں کہ حق مجلس ادا ہو. حق مجلس یہ اپنے اردو زبان کا ایک محاورہ ہی کہہ دیجئے کہ بن گیا ہے. کوئی حق مجلس وغیرہ ادا نہیں کر سکتا. یہ ذاکرین جو جامع خطابت میں آگے کہتے ہیں رو لیجئے حق گریہ ادا ہو جائے گا. حق گریہ وارث زمانہ کہہ رہا ہے کہ اگر ظاہری آنسو خشک ہو گئے تو خون کے آنسو روئیں گے. اور ذاکر و خطیب کہہ رہا ہے کہ حق گریہ ادا ہو جائے. حق گریہ کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں گریہ کرنے والوں میں شمار کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر چیز انسان جو بھی کرے وہ خوشنودی خدا کے لیے کرے، خوشنودی معصوم کے لیے ادا کرے. مجھے احساس ہے موسم گرما ہے اور ہر آدمی، میں خود پسینہ پوچھ رہا ہوں کہ، اور میرے استاد ہیں باقی آپ مستحضر ہوں گے، بہتر جانتے ہیں کہ ایران میں ایک بہت بڑے خطیب ہیں دکتر رفیع، اور خود ان کے سلسلے میں بھی سنا ہے علامہ طالب جوہری صاحب اور طاہر جربری صاحب وغیرہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک صاحب ممبر کو نباز ہونا چاہیے. صاحب ممبر کو نباز ہونا چاہیے. وہ مجمع کی نظروں کو دیکھ لے، انسان کی چتون کو دیکھ لے کہ یہ کتنی دیر سننا چاہ رہا ہے. اگر آدھا گھنٹہ سننا چاہ رہا ہے تو اگر ذاکری کامیاب ہے تو 25 منٹ میں اتر آؤ کہ حل من مزید بھی رہ جائے اور انسان پریشان بھی نہ ہونا پائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. غرض کہ بہت جلدی آپ کی باتوں، آپ کی زحمتوں سمیٹوں گا، وقت بھی ہو رہا ہے، کہ ہر چیز انسان انجام دے. یہ نہ سوچ کے جائے کہ فلاں صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے اس لیے ان کے ہاں جائیں گے. یہ ایک الگ جذبہ ہونا چاہیے. کل ملا کے انسان اگر خوشنود یہ معصوم کے لیے فرش عزا میں شرکت کر رہا ہے تو معصوم آواز دے رہے ہیں تمہارے فرش پہ بیٹھنے کی جزا تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا ہمارے علاوہ. تمہیں دنیاوی جو جزا ملے گی وہ دنیا تک محدود رہے گی. ہم جو جزا دیں گے اس سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، عقبہ میں بھی کامیاب ہوگے. کوئی کام کرو. ہم نے ذاکری اب شروع کر دیا مسجع مقفع عبارت کہ ادب والے بیٹھے. اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ممبر سے اترنے کے بعد باقر صاحب ہیں، اطرت صاحب ہیں اور دیگر بزرگان ہیں، یہ تعریف کرنی شروع کر دیں کیا مجلس پڑھ دی، تو اس کی تعریف باقر صاحب اور اطرت صاحب وغیرہ کریں گے. اگر چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا تعریف کریں تو نہ عوام کی فکر نہ ہونی چاہیے، اب مادر امام کی فکر ہونی چاہیے. شاعر نے اب یہ اپنے لیے کہہ دیا. اب ایک تلخ بات بھی سن لیں. اگر ایک نوحہ لکھا ہے شاعر نے تو اب اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ اتنی ہے کہ اس نے نوحہ دے دیا. اب وہ پکڑ کے نہ کہے کہ آئیے ہمارا نوحہ پڑھا جائے گا سنیے گا. یہ سننے کے لیے دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جب نوحہ پڑھا جائے تو لوگ مڑ کے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آئیں، آپ کی تعریف کریں، کیا نوحہ لکھ دیا، کیا نوحہ لکھ دیا. یہ تعریف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعریف اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب ہماری تعریف کر دیں تو یہ تعریف یہیں تک رہے گی. اگر خدا و فاطمہ زہرا کے لیے لکھیں گے تو فاطمہ زہرا بھی تعریف کریں گی، ہر سننے والا بھی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا. جب انسان ان چیزوں سے پرے ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اوپر بالا ہو جاتا ہے، تب جا کے دیبل خزائی بنتا ہے، تب جا کے فرزدق بنتا ہے، تب انیس و دبیر بنتے ہیں. جب انسان دنیا کی فکروں کو چھوڑ دیتا ہے اب صرف اس کے نگاہ میں ایک جملہ رہ جاتا ہے کہ خدا پسند کر لے، معصوم پسند کر لے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نام سنا ہوگا جناب محتشم کاشانی کا. جناب محتشم کاشانی، بعض نے اس کو محتشم کے لیے لکھا ہے، بعض نے مقبل کے لیے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جناب محتشم کاشانی نے ایک قصیدہ لکھا، طویل قصیدہ لکھا. طویل قصیدے سے ایک شعر کو جدا کر لیا اور کہہ دیا کہ اس شعر کو میرے دیوان میں یا کسی کے سامنے مجھے نہیں پڑھنا، اور یہ شعر میں روز محشر امیر المومنین کو سناؤں گا. روز محشر امیر المومنین کو سناؤں گا. یہ زمانہ جس زمانے میں محتشم ہیں، کہتے ہیں کہ ایران میں ایک بزرگ مرجع ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغائے شہاب الدین مرشی، معروف بآغائے مرشی نجفی. انہوں نے خواب میں دیکھا، عارف باللہ ہیں، دنیا تشیع کی سب سے بڑی لائبریری اور سب سے بڑا کتب خانہ قوم مقدسہ میں موجود ہے آج بھی ہے.
فرماتے ہیں انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ دربار محشر سجا ہوا ہے، ائمہ، اولیاء، اوصیاء، انبیاء سب تشریف فرما ہیں۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات متوجہ ہوئے، محتشم ذرا وہ شعر تو سناؤ، ابھی قصد کیا ہے، نیت کی ہے کہ روز محشر سناؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں محتشم ذرا وہ شعر تو سناؤ۔ محتشم نے وہ شعر سنایا۔ علامہ مرشی کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے تلامذہ سے پوچھا کہ یہ مرشی کون ہیں، یہ محتشم کاشانی کون ہیں؟ کہا حضور کاشان کے ایک گاؤں میں رہنے والے ہیں، کاشان کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، انتہائی تنگدستی کا عالم ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے عرض کیا تھا یہ کسی بھی طنز نہیں ہے، تبصرہ نہیں ہے، اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام خدا کے لیے کیا جاتا ہے، کیا مرشی نجفی کہتے ہیں کہ خط لکھا جائے، میری جانب سے خط لکھا گیا، محتشم کو خط بھیجا گیا، اور اس میں محتشم کاشانی کو دعوت دی گئی تھی کہ جناب محتشم کاشانی تشریف لائیں حوضہ علمیہ قم ملاقات کے لیے آغا مرشی سے۔ پہنچے ہیں جناب محتشم کاشانی، آغا مرشی کے ہاں ان کا استقبال کیا گیا۔ آغا مرشی نجفی جب تشریف لائے تو واقعہ نویسوں نے لکھا کہ آغا مرشی نے محتشم کا استقبال انہی دو مصروں سے کیا جن مصروں کو محتشم نے کہا تھا روز قیامت امیر المومنین کے سامنے پڑھوں گا۔ جناب محتشم کاشانی حیرت زدہ ہو گئے، متحیر ہے، متعجب ہے کہ میں نے شعر لکھا، میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کہ آغا میں نے جب شعر لکھا اس کے بعد اس کو الگ کر لیا، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ کہا آپ نے قصد کیا تھا نا کہ امیر المومنین کو سناؤں گا، میں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین کو آپ یہ شعر سنا رہے ہیں۔ اب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں نے کچھ شعر لکھے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام نے ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان لوگوں پر کہ جن کے دل میں واقعاً مصباح حسین روشن ہے۔ مولا میں نے آپ کے جد کے لیے آپ کے لیے شعر لکھا ہے، آپ کے جد کے لیے شعر لکھا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے فرمایا وہ شعر تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ حیرت زدہ کہا مولا وہی جملہ، مولا یا تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب ہمارا شاعر ہمارے مدح کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو پہلے الفاظ ہم سے اجازت لیتے ہیں تب جا کے شعر میں ڈھلتے ہیں۔ تو اب ضرورت نہیں ہے کوئی تعریف کرے کوئی نہ کرے، بس اگر فاطمہ زہرا تعریف کر دیتی ہے تو وہ مجلس بھی قبول ہے، وہ نوحہ خوانی بھی قبول ہے، وہ سینہ زنی بھی قبول ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد بس ہر وقت انسان کے ذہن میں کوئی نہ ہو، صرف اہل بیت ہو، مجلس میں جا رہے ہیں فاطمہ زہرا راضی ہو جائے، سینہ زنی کر رہے ہیں فاطمہ زہرا راضی ہو جائیں، کوئی سننے والا نہ بھی ہو تب بھی انسان کو اپنے بیان کو ویسے ہی جاری رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ جمع غفیر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ فرش عزا محتاج نہیں ہے کثرت کی۔ فرش عزا بچھا کوئی آئے یا نہ آئے، کچھ ذوات مقدسہ ہیں جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم گنہگاروں کو ان کا جوار اور ان کا پہلو نصیب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم گنہگاروں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اور یقیناً امام رضا نے خود فرمایا ہے کہ جب بھی کسی پہ رونے کا دل چاہے، اپنی غربت پہ اگر کسی کو اپنی مصیبت پہ رونے کا دل چاہے تو اپنی مصیبت پہ نہ رو، ہمارے جد حسین پہ رو، اس لیے کہ میرا جد حسین وہ ہے جسے مثل گوسفند کے ذبح کیا ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ اس کی بہت سے علماء نے تشریح کی ہے، کہا کہ ایک مثل گوسفند امام نے کیوں کہا اس لیے کہ جب قصاب گوسفند کو ذبح کرتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے صحرائے کربلا میں جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا اے شبر اس کے گلے پہ چھری نہ چلا، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اسے فاطمہ نے بڑی مشقت سے پالا ہے۔
وہ حسین ابن علی جس نے اپنی غربت کا خود مرثیہ پڑھا، میں وہ کشتہ گریا ہوں جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ آج 2 محرم کی تاریخ ہے، پوری دنیا میں حسین کے صف عزا بچ گئی ہے اور بچھنا بھی چاہیے۔ اس لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم حسین پہ صرف اس لیے نہیں روتے ہیں کہ حسین پر کوئی رو نہ سکا، ہم حسین پہ اس لیے روتے ہیں کہ جن کا سب سے پہلا حق تھا کہ وہ حسین پہ روئیں، انہیں حسین پہ رونے نہ دیا گیا۔ جب بیٹا موجود تھا، بیٹیاں موجود تھی، ہم حسین پہ اس لیے بھی روتے ہیں جب بیٹی کہتی تھی بابا آپ کے بعد شبر تماچے لگا رہا ہے تو اس کو کوئی تسلی نہیں دیتا تھا، شبر پھر تماچے لگاتا تھا۔ جب سید سجاد فریاد کرتے تھے کوئی تعزیانے لگاتا تھا، کوئی نہیں تھا جو دلاسا دیتا، کوئی نہیں ہے جو تسلی و تشفی دیتا۔ آج محرم کی 2 تاریخ، آج وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینۃ الرسول سے چلا تھا، وہ قافلہ آج وارد سرزمین کربلا ہو گیا۔ ہر طرف آپ مسلسل ورود کربلا کے مصائب سن رہے ہیں۔ بس 2 جملے، جب آل محمد کا یہ قافلہ وارد سرزمین کربلا ہوا تو روایت نے عجب جملہ لکھا، جناب زینب اولیاء مقام نے امام حسین کو قریب بلایا، کہا بھیا یہ کس جنگل میں آئے ہیں؟ کہا بہن خیر تو ہے؟ کہا بھیا اس زمین سے، اس مقتل کی زمین سے آپ کے خون کی نکھت محسوس کر رہی ہیں۔ اے بھیا یہ کس مقتل میں آئے ہیں؟ جب سے اس دشت میں ہم آئے ہیں، اس میدان میں آئے ہیں، پس خیمہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید امام روایت کے جملے ہیں، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، اے بہن تم نے نہ پہچانا یہ کوئی اور نہیں، یہ مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے۔ اے بہن جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ ہماری کوک جلی ماں بھی آئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین نے بنو اسد کو بلایا، بنو اسد سے فرماتے ہیں اے بنو اسد، ہم 8 دنوں تک تمہارے مہمان ہیں۔ اس کے بعد عجب جملہ فرماتے ہیں بنو اسد، دیکھو جب وہ ہماری قبروں کو تلاش کرتا ہوا ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبر کا راستہ بتا دینا، ہماری قبر تک پہنچا دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بنو اسد دیکھو ہمارا زائر جب ہماری زیارت کو آئے کم از کم اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا، اس کی خاطر و مدارات میں کمی نہ کرنا۔ اے حسین آپ کی غربت میں ہماری جانیں قربان۔ آج بھی جب زائر کربلا میں جاتا ہے تو ہر لبوں سے ہر لب سے آواز آتی ہے اے حسین آپ کی تشنگی پہ ہماری جانیں قربان۔ جس طرف چلے جاؤ ادھر سقا آواز دیتا ہے پانی پیو، سبیل حسین جلیل ہے، تھا جس کا قید آج وہ پانی سبیل ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جو بنو اسد سے بہت سی وصیتیں فرمانے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے بنو اسد جب ہم کو قتل کر دیا جائے تو تم آنا اور ہمارے کشتوں کو، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد جب بنو اسد کے مرد جانے لگے تو فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب خواتین بنو اسد آئیں تو امام نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے شوہر نہ آ سکے تو تم آنا ہماری لاش کو دفن کر دینا۔ جب عورتیں جانے لگی فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھیجو۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے امام نے سر پہ دست شفقت پھیرا، کہا اے بچوں ہم تمہارے 8 دن کے مہمان ہیں، دیکھو اگر تمہارے والدین ہم آپ کو دفن کرنے نہ آ سکے تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک مشت خاک اٹھانا ہمارے برہنہ جنازوں میں ڈالنا۔ میں کہوں گا اے حسین آپ کی غربت میں ہماری جانے قربان۔ اے مولا 3 دن آپ کا لاشا صحرائے دشت کربلا میں پڑا رہا، سید سجاد آئے بنو اسد کی مدد سے شہدائے کربلا۔ الا لعنت اللہ علی رضا بقضائه وتسلیما لعمره۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جو مر چکے ان کی مغفرت فرما،
مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے خون حسین کا، ہم جب تک زندہ رہیں متمسک بدامن عطرت و قرآن رہیں۔ میرے اللہ روز محشر شفاعت مادر حسین نصیب فرما۔ میرے اللہ موت آئے تو الفت حسین میں آئے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے خون حسین کا، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر صادق عباس ابن اخلاق حسین کی روح کو